عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی اور اپنے گھر کی خواتین کی بھی تعلیم و تربیت کا بہت اہتمام فرماتے تھے، اور یہ اہل ایمان کے لیے آپ کی زندگی کا یہ پہلو بھی ایک نمونہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں اور اپنے گھر والوں کی تعلیم و تربیت کی بہت فکر فرماتے، اہتمام فرماتے تھے، اور مسلمانوں کے لیے اللہ کے نبی کی زندگی کا یہ پہلو بھی ایک نمونہ ہے، اسوہ ہے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک شخص ذمہ دار ہے، اور اس پر ایک ذمہ داری ہے، اس کے ماتحت ایک رعایا ہے۔ جیسے امیر ہوتا ہے اور لوگوں پر امیر ہوتا ہے، اور وہ اپنے ماتحتوں کا ذمہ دار ہوتا ہے، ایسے لیے آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور اس سے کل اپنے گھر والوں کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ اتنی ذمہ داری تو آج کا انسان سمجھتا ہے کہ گھر کے کھانا پینا، علاج معالجہ، رہن سہن کی ضروریات، یہ تو فکر کرتا ہے، اور یہ فکر کرنا تو کوئی بڑی بات نہیں، تو کافر بھی کرتا ہے۔ وہ بھی اپنے بچوں کی اس درجے کی فکر تو کرتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آگے بھی ذمہ داری ڈالی ہے کہ ان کی دینی تربیت، ان کی دینی تعلیم، ان کی زندگی میں عبادات، اللہ کے حکموں پہ آ جانا، یہ بھی گھر کے ذمہ دار کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے فکر کرے، اور کل قیامت میں اس بارے میں باز پرس بھی ہوگی۔ قرآن کا ایک بڑا تنبیہ بھرا جملہ بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ گھر والے آگ کی طرف جا رہے ہیں اور انسان اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو اور اپنے اہلیہ کو آگ سے نہ بچا رہا ہو، ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ لیکن قرآن اس انداز سے خطاب کیوں کر رہا؟ فرمایا کہ ایک چھپی ہوئی آگ ہے جو بظاہر گناہ لگ رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے آگ ہے، اس کے پیچھے آگ ہے۔ اپنے گھر والوں کو اس گناہ کی آگ سے بچاؤ۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اور صرف یہ ذمہ داری نہیں ڈالی کہ اپنے آپ کو بچا لو، کہ باپ تو بہت اچھا جی، دیندار، نمازی، پرہیزگار، شوہر بہت نیک، صالح، اس حد تک کافی نہیں ہے۔ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، گھر والوں کی بھی ذمہ داری ہے، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کے دینی ماحول، ان کی دینی سوچ، ان کی دینی فکر، یہ بھی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے گھر میں کس انداز سے آپ کا طرز عمل ہوتا تھا؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو امہات المؤمنین میں سے ہیں، مسلمانوں کی روحانی ماؤں میں سے ایک ماں ہیں، حضور کی اہلیہ ہیں، زوجہ ہیں، فرمایا ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک بیدار ہوئے اور فرمانے لگے سبحان اللہ، آج کی رات میں اللہ نے کیسے خزانے اتارے ہیں، اور ایک دم کتنے فتنے بھی اتارے،
یعنی اللہ نے آج ایک ہی رات میں شر اور خیر کا ایک بہت بڑا سلسلہ دنیا میں بھیجا ہے. فتنے بھی نازل ہوئے اور نیکیوں کی شکل میں، اجر و ثواب کی شکل میں اللہ نے خزانہ بھی اتارا ہے. اور فرمایا کون ہے پھر جو اپنے گھر کی عورتوں کو نماز کے لیے بیدار کرے؟ رب کاسیات فی الدنیا عاریات فی الآخرہ. کتنی ایسی ہوں گی دنیا میں لباس پہنی ہوئی ہوں گی لیکن آخرت میں ننگی ہوں گی، کیونکہ وہاں کی کرنسی ان کے پاس نہیں ہوگی لباس کی. نیکیوں کی کرنسی ہے نا، وہاں بھی تو نیکیوں پر لباس ملے گا. وہاں کی منڈیوں میں کرنسی چلتی ہے. دنیا میں تو بڑی اچھی پوشاک پہنا کرتی تھیں اور بہت اچھا لباس پہنا کرتی تھیں اور بہت قیمتی لباس زیب تن کیا کرتی تھی، لیکن وہاں ننگی ہیں، قیمت نہیں ہے ان کے پاس جس سے وہاں کا لباس ملتا. اس لیے کہ وہاں تو درہم دنانیر چلتے نہیں تھے، وہاں تو ڈالر پاؤنڈ چلیں گے نہیں، وہاں تو نیکیوں کی چلے گی، نیکیوں کی کرنسی چلے گی اور وہ اس سے خالی ہاتھ تھی. تو کتنے ایسی ہوں گی رب کاسیات فی الدنیا عاریات فی الآخرہ، دنیا میں لباس پہنی ہوں گی اور آخرت میں بے لباس ہوں گی. تو اپنے گھر والوں کو توجہ دلائی کہ جتنا ہو سکے عبادات کا اہتمام کرو. عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر، جب آخری عشرہ آ جاتا رمضان کا تو اپنا تیمن کس لیا کرتے تھے، مضبوط باندھ لیا کرتے تھے، اور ساری رات اپنی راتوں کو عبادت سے زندہ کیا کرتے تھے. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی اٹھایا کرتے تھے، خود بھی اور گھر والے بھی. رمضان کے آخری عشر میں سب عبادت میں مشغول ہوتے، صرف خود نہیں، ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی اٹھایا کرتے تھے، ان کو بھی بیدار کیا کرتے تھے. حضرت علی ابن ابی طالب جو گھر کے آدمی ہیں وہی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کان یوقظ اہلہ فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے میں آپ اپنے گھر والوں کو اٹھایا کرتے تھے. اور آپ کے گھر والے رمضان میں رات کی نماز، اللہ کی یاد، دعاؤں کا اہتمام، قرآن کی تلاوت، ان اعمال میں مشغول ہوا کرتی تھی. اور عام طور پہ پورے سال کی آپ کی سنت یہ تھی کہ خاص طور پہ وتر کے لیے اپنے گھر والوں کو اٹھایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے اوتری یا عائشہ، عائشہ وتر پڑھ لو. یعنی سب سے آخری نماز وتر ہونی چاہیے، یہ پسندیدہ ہے اللہ کے نبی کو. تو رات کے آخری حصے میں عائشہ کو اٹھا دیا کرتے تھے، وتر پڑھ لو. یہ تو پورے سال کا معمول تھا، لیکن رمضان میں خاص طور پہ پوری رات عبادت میں خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی اس میں مصروف کرتے تھے. تو گھر کی تربیت، گھر کی تعلیم، گھر کی نیکی کا شوق، یہ بھی گھر کے ذمہ دار کی ذمہ داری ہے. کہ گھر والوں کے ساتھ جہاں اچھے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں، نرمی سے پیش آ رہے ہیں، محبت سے پیش آ رہے ہیں، اور ان کی ضروریات میں سخاوت کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور ان کی ضروریات میں جیسے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں، وہاں ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ ان کی دینی تربیت، دینی تعلیم، عبادت کا کیا حال ہے. جہاں یہ مطلوب ہے کہ گھر والوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ سلوک کرو، اچھے اخلاق سے پیش آؤ اور ان کی ضروریات میں سخاوت کا مظاہرہ کرو، ان کے ساتھ تمہارا برتاؤ شفقت کا ہو، خیرخواہی کا ہو، وہاں یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ ان کی دینداری کی فکر کرو، ان کے اندر نیکی کا شوق پیدا کرو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا خیال تھا گھر والوں کی زندگی کا. ایک مرتبہ اعتکاف کا وقت آیا
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا خیمہ مسجد نبوی میں لگا دو. بالکل گھر کی دیوار ساتھ ملی ہوئی تھی، تو گھر کی دیوار کے ساتھ خیمہ حضرت عائشہ نے بھی لگا لیا. آپ نے انہیں اجازت دے دی. لیکن جب دوسروں نے سنا، حضرت حفصہ نے سنا، حضرت زینب نے سنا، انہوں نے بھی خیمے لگا لیے. جب صبح ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب کے خیمے دیکھے تو فرمایا سب کو اکھاڑ دو اور میرا بھی ہٹا دو، میرا بھی خیمہ ہٹا دو. اور فرمایا کہ مجھے یہ لگا کہ تمہارا یہ خیمہ یہ صرف اس حرص کی وجہ سے ہے اور اس غیرت کی وجہ سے ہے کہ ہم نبی کے قریب ہو جائیں، شوہر کے قریب ہو جائیں. اللہ کو تو وہ عبادت پسند ہے جس میں خالص اللہ کے لیے ہو. اللہ کو تو وہ عبادت پسند ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو. یہ آپ کی زندگی کا پہلا رمضان ہے جس میں آپ اعتکاف نہیں بیٹھے، ورنہ پوری زندگی آپ اعتکاف بیٹھے. اور یہ صرف اس لیے کہ سب کی دلجوئی ہو جائے، لیکن ساتھ ان کی تربیت اور تعلیم کا بھی اہتمام ہو گیا کہ بھائی عمل تو وہ اللہ کو پسند ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو. یہاں تو تم ایک دوسرے سے آگے نکل رہی ہے کون زیادہ شوہر کے قریب ہو جائے. سارے خیمے اٹھا لیے. عبادت وہ جو اللہ کے لیے خالص. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگلے سال 20 دن اعتکاف بیٹھے. 20 دن اعتکاف بیٹھے، ورنہ ساری زندگی آپ کا معمول تھا آپ آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھا گئے. تو گھر کے اندر دینداری کا ماحول، گھر والوں کی اس تعلیم کی فکر کہ ہر عمل میں اخلاص ہو اور ان کے پیش نظر صرف اللہ کی رضا ہو، وہ کیسے ذات راضی ہو جائے، اس کا اہتمام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ سے فرمایا. ایک مرتبہ حضرت عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے میں بیت اللہ کے اندر نماز پڑھوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی انگلی پکڑی اور کمرے کے اندر لے گئے. فرمایا عورت کا کمرے کے اندر نماز پڑھنا ایسا ہے جیسے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ رہی ہے. سبحان اللہ. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر والوں کی تربیت فرمائی کہ افضل عمل بھی ہے اور آسان عمل بھی ہے. افضل بھی ہے آسان بھی ہے. فرمایا عورت جس قدر گھر کے اندر نماز پڑھے گی اس کا ثواب اتنا بڑھ جائے، اس کی فضیلت اتنی بڑھے. مرد اندر گھر میں نماز پڑھے، فرض مسجد میں نہ پڑھے، گناہگار ہے. مرد مسجد میں فرض نہ پڑھے، گھر میں پڑھے، گناہگار ہے. عورت گھر کے اندر حصے میں پڑھے تو اس کا ثواب زیادہ ہے، اس کے لیے اجر و ثواب زیادہ ہے، اس کی فضیلت زیادہ ہے. حضرت عائشہ فرمانے لگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی میرا ہاتھ پکڑا اندر کمرے میں لے گئے کہ یہاں نماز پڑھ لو، یہ تمہیں فضیلت ملے گی بیت اللہ میں اندر نماز پڑھنے کی. عورت تو جس قدر سطر میں رہے گی نا، جس قدر سطر میں رہے گی اتنا اس کی عبادت بڑھ جائے گی. اس لیے مرد کا سجدہ کرنے کا انداز اور ہے، عورت کے سجدہ کرنے کا انداز اور ہے. عورت کا انداز ایسا ہے جس میں اس کی سطر زیادہ ہے، وہ لپٹ کے سجدہ کر رہی ہوتی، اس میں اس کا سطر زیادہ ہے، اس کے جسم کا حصہ زمین پہ لگا ہوتا ہے، مرد کا جسم کا حصہ اوپر اٹھا ہوتا ہے. تو عورت کی عبادت کی فضیلت بڑھ جاتی ہے جس قدر وہ اس کے اندر سطر کا اضافہ ہوتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس انداز سے اپنے گھر والوں کی تربیت فرمایا کرتے تھے. اور ساتھ جب ان کو پتہ چلا کہ فلاں عورت ہے رات بھر عبادت کرتی ہے، سوتے کوئی نہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے گھر والوں سے، عائشہ فرمانے لگی آپ نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل،
اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو ہمیشہ ہو اگرچہ تھوڑا ہو. نفلی عبادات یہ نہیں کہ 4 رکعت فرض ہے تو آپ 2 پڑھنا شروع کر دیں کہ تھوڑا پڑھیں گے لیکن ہمیشہ پڑھیں. نہیں, نوافل مستحبات اس میں یہ ہے کہ تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو. تم پوری رات روز جاگو گی, تھک جاؤ گی, برداشت نہیں کر سکو گی, تحمل نہیں ہو پائے گا, تمہاری صحت اجازت نہیں دے گی. نفلی عبادات تلاوت ہے, اذکار ہے, نوافل ہیں, صدقہ ہے, خیرات ہے, بے شک تھوڑا کرو لیکن مستقل کرو. اس لیے کہ ایک آدمی عمل کر رہا ہے اور پھر چھوڑ دیا, وہ ایسا ہے جیسے اس نے اس عمل سے اعراض کیا. یہ برا ہے, یہ بہت برا ہے. اس سے بہتر ہے تھوڑا عمل کرو لیکن تسلسل سے کرو. ایک قطرہ بھی اگر چٹان پہ گرتا رہے پانی کا تو نشان پڑ جائے گا. پورا ٹینکر بھی ڈال دیں نشان تو نہیں پڑے گا. ایک قطرہ ڈالا لیکن مسلسل ڈالا نشان پڑ جائے گا. نیکی تھوڑی کی لیکن استقامت کے ساتھ کی, مسلسل کی, انشاءاللہ یہاں دل پہ نیکی کا نور پڑے گا, نور کا نشان آئے گا. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کی تعلیم دی, انہیں تعلیم دی, تربیت فرمائی کہ عمل تھوڑا ہی ہو لیکن ہو مسلسل, ہو استقامت کے ساتھ, اور اس میں ہمیشگی ہو. اللہ کو یہ عمل بہت پسند ہے. اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے.